TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے جنوبی شمال میں بڑے پیمانے پر جنگلات میں آگ لگنے کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے جنوبی شمال میں بڑے پیمانے پر جنگلات میں آگ لگنے کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ حکام نے خطرے کے پیش نظر رہائشیوں کے انخلاء کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جبکہ آگ کو بجھانے کے لیے فوج کی مدد بھی طلب کر لی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگلات میں لگی آگ 1,30,000 اسکوائر فٹ تک پھیل چکی ہے، جس نے 13 صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ واضح رہے کہ جنوبی شمالی حصے میں جولائی میں سب سے زیادہ گرم درجہ حرارت تھا، جو 37 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ برٹش کولمبیا میں بھی جنگل کی آگ بھڑک رہی ہے، جہاں رواں ہفتے ریکارڈ بلند درجہ حرارت کی وجہ سے گرمی کے کئی الرٹ جاری کیے گئے۔ دوسری جانب آگ سے اٹھنے والے دھوئیں سے کینیڈا کی فضا آلودہ ترین ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے پڑوسی ملک امریکہ میں بھی فضائی آلودگی بے قابو ہو چکی ہے، جہاں اب تک 10 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ پروازیں بھی منسوخ ہو رہی ہیں اور آؤٹ ڈور تقریبات سے گریز کیا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے گرم خشک موسم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے جنگل کی آگ بھڑکنے کا امکان ہوتا ہے۔ کینیڈا کا شمار پہلے ہی دنیا میں تیزی سے گرم ہونے والے خطوں میں ہوتا ہے، جبکہ موسمیاتی تبدیلی سے ملک کو درپیش شدید موسمیاتی واقعات کی تعداد اور شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ کینیڈین حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ فوج کے ارکان جنسی بدسلوکی ہراساں کیے جانے یا امتیازی سلوک کے بارے میں براہ راست کینیڈا کے انسانی حقوق کمیشن میں شکایت کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ فوج کے ارکان جنسی بدسلوکی ہراساں کیے جانے یا امتیازی سلوک کے بارے میں براہ راست کینیڈا کے انسانی حقوق کمیشن میں شکایت کر سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی نئی اور موجودہ شکایات پر لاگو ہوگی، جس سے فوجی ارکان کو داخلی شکایات کے عمل کو ختم کرنے سے پہلے آزادانہ جائزہ لینے کی اجازت ہوگی۔ سپریم کورٹ کے سابق جسٹس لوئس آربر نے مسلح افواج میں جنسی بدسلوکی اور زہریلے کلچر سے متعلق اپنی مئی 2022 کی رپورٹ میں تبدیلی کی سفارش کی۔ گزشتہ دسمبر میں حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ میں 48 سفارشات پر عمل درآمد کا اپنا منصوبہ پیش کیا۔ محکمہ دفاع نے ایک نیوز ریلیز میں کہا کہ شکایت کے عمل کو جدید بنانا ہماری ثقافت کی تبدیلی کی کوششوں کا ایک اہم جز ہے۔ آربر کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2015 اور 2021 کے درمیان جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک کے بارے میں صرف 42 شکایات ہیومن رائٹس کمیشن میں درج کروائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ادارے سے باہر شکایات دینے سے پہلے اندرونی شکایات کے عمل کو ختم کرنے کی ضرورت کی وجہ سے تعداد بہت کم تھی۔ ہراساں کرنے اور امتیازی سلوک کے بارے میں شکایات جو کہ جنس کی بنیاد پر نہیں ہیں، اب بھی اندرونی فوجی طریقہ کار کے ذریعے ہینڈل کی جائیں گی۔ کینیڈین فوج اس موسم گرما سے شروع ہونے والے اپنے وعدے کو پورا کر رہی ہے، جو ہر سال انڈو پیسیفک کے علاقے میں تعینات کیے جانے والے جنگی جہازوں کی تعداد کو 2 سے بڑھا کر 3 کر دے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین فوج اس موسم گرما سے شروع ہونے والے اپنے وعدے کو پورا کر رہی ہے، جو ہر سال انڈو پیسیفک کے علاقے میں تعینات کیے جانے والے جنگی جہازوں کی تعداد کو 2 سے بڑھا کر 3 کر دے گی۔ رائل کینیڈین نیوی کے فریگیٹس HMCS آٹوا اور HMCS وینکوور پیر کے روز وکٹوریہ کے مغرب میں واقع کینیڈین فورسز بیس اسکیومیلٹ سے رخصت ہوئے۔ ان بحری جہازوں کے ساتھ بحری سپلائی جہاز ایسٹرکس اور رائل کینیڈین ایئر فورس سائیکلون ہیلی کاپٹروں کا ایک جوڑا ان کی تقریباً 5 ماہ کی تعیناتی پر ہوگا۔ قومی دفاع کے وزیر بل بلیئر نے پیر کو ایک بیان میں کہا، انڈو پیسیفک خطہ عالمی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے اور آنے والے سالوں میں اس کی اہمیت مزید بڑھے گی۔ ہماری ہند بحر الکاہل کی حکمت عملی کے ذریعے کینیڈا ایک آزاد، کھلے اور جامع ہند بحر الکاہل کی حمایت کے لیے خطے میں اپنی فوجی موجودگی کو نمایاں طور پر بڑھا رہا ہے، جہاں بین الاقوامی قوانین غالب ہیں۔ توقع ہے کہ بحری جہاز 2 طرفہ اور کثیر القومی مشقوں کے سلسلے میں حصہ لیں گے، جس میں HMCS اوٹاوا جنوب مشرقی ایشیا میں کام کر رہا ہے، جبکہ HMCS وینکوور شمال مشرقی ایشیا پر مرکوز ہے۔ HMCS وینکوور طویل عرصے سے جاری آپریشن نیون میں بھی تعاون کرے گا۔ شمالی کوریا کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کے نفاذ اور نگرانی کی سرگرمیوں میں کینیڈا کا تعاون۔ ہر بحری فریگیٹ میں تقریباً 240 اہلکاروں کا عملہ ہوتا ہے، جبکہ ایسٹرکس میں تقریباً 150 سویلین اور فوجی اہلکاروں کا عملہ ہوتا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ دارالحکومت کابل بھر میں سیکیورٹی چیک پوائنٹس پر
امارت اسلامیہ افغانستان کے جھنڈے لہرائے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ دارالحکومت کابل بھر میں سیکیورٹی چیک پوائنٹس پر امارت اسلامیہ افغانستان کے جھنڈے لہرائے گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس موقع پر طالبان حکومت کی جانب سے 15 اگست کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا۔ اگر طالبان کے 2 سالہ اقتدار پر نظر ڈالیں تو اقتدار میں واپسی کے اپنے 2 برسوں کے دوران طالبان حکام نے ملک میں اپنے اسلامی نظریات نافذ کیے، جس میں خواتین کو ایسے قوانین کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جنہیں اقوام متحدہ نے صنفی امتیاز قرار دیا۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان کی حکومت کو 2 سال مکمل ہونے پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغان طالبان نے وعدے کیے مگر پورے نہیں کیے۔ طالبان کو وعدوں کے لیے جواب دہ ٹھہرانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ 2 برس میں تقریباً 34,000 افغان شہریوں کو خصوصی امیگرینٹ ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ جب تک خواتین کو تحفظ نہیں دیا جائے گا، طالبان کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکیں گے۔ افغانستان سے انخلا کا فیصلہ مشکل لیکن درست بھی تھا۔ اینٹونی بلنکن نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اگست 2021 سے اب تک $1.9 بلین افغان عوام کی امداد کے لیے عطیہ کیے ہیں۔ امریکہ کی ریاست ہوائی میں جنگل میں آگ لگنے کے باعث اموات 100 سے زائد ہو گئیں۔ جنگلات سے پھیلی آگ سے تباہ عمارتوں میں لاشیں تلاش کرنے کا کام جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی ریاست ہوائی میں جنگل میں آگ لگنے کے باعث اموات 100 سے زائد ہو گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنگلات سے پھیلی آگ سے تباہ عمارتوں میں لاشیں تلاش کرنے کا کام جاری ہے، جس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ امریکی ریاست ہوائی کی کاؤنٹی ماوی میں لگنے والی آگ کو امریکہ کی 100 سالہ تاریخ کی بدترین آتش زدگی قرار دیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہوائی کے جنگل میں گزشتہ ہفتے آگ لگی تھی۔ دوسری جانب بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 60 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ نشیبی علاقوں سے 800 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ خراب موسم کے باعث ہماچل پردیش میں اسکول اور کالجز 19 اگست تک بند رہیں گے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے ریاست میں 800 سڑکیں تباہ ہو گئیں اور ہزاروں کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاستی دارالحکومت شملہ سمیت مختلف علاقوں میں رواں ہفتے لینڈ سلائیڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ سے اموات کی تعداد 60 ہو گئی۔ طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد گھر تباہ ہو گئے۔ ہماچل پردیش کی ریاستی حکومت نے لینڈ سلائیڈنگ اور بارش سے ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت سے مدد طلب کر لی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔